کیے تھے اس کا استعمال کس طرح کیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم کے خزینے اور دولت کے تحفیظ دیے تھے، وہ تم نے کیا کیے؟ اس سے معلوم کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بندہ بنا کر بھیجا تھا، غلامی و بندگی کا حق کیسے ادا کی، اپنی پیشانی ہمارے آگے جھکائی یا نہیں؟ قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ہر قسم کی آسائش کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرستی، ذہن و دماغ، مال دولت، ہاتھ پیر، آنکھ، ہر چیز سے نوازا۔ آپ دور مت جائیے، اپنے اندر دیکھیے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ نہ دی ہو تو ہم دیکھ نہیں پاتے، دنیا کا نظارہ کیسے کرتے؟ دماغ نہیں ہوتا تو سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں ہوتی، ہم غلط اور صحیح، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ان ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم یہاں کھائیں پیئیں، نشو و نما پائیں، جوان ہو بوڑھا ہو مر جائیں، اور موت تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا ہونے کے بعد ہی ہم مریں، کبھی بھی کسی وقت۔ اس لیے ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت ہی سمجھ کے چلنا ہے، اور اپنے ہمیشہ کی زندگی، جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، اس دنیا کے لیے جو عالمی ہے، چند دن کے جہاں مہمان ہیں، اس کے لیے تو ہم اتنا کرتے ہیں، لیکن جہاں جو ہمارے لیے ہمیشہ کی گھر ہے، جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ذرا سوچیں کہ ہم اپنے آگے کے لیے کیا پارسل کیا، ہم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد انسان اللہ رب العالمین سے جو سب سے پہلے تمنا کریں گے وہ یہی کرے گا، کہے گا یا اللہ ہمیں پھر دوبارہ بھیج دے۔ اس کے بعد میں سب کچھ اپنا لٹا کر کے اور میں اچھے لوگوں میں صالحین میں ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال و اموال، یہ دنیا کی رنگینیاں، اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل نہ بنا دے۔ اور جو ایسا کرے گا، یعنی ان چیزوں میں اگر دنیا میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول گیا، مال اولاد میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول گیا، اللہ کے ذکر سے دور رہا، فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں،
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اسے خرچ کرو، اور کب خرچ کرنا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ موت سے قبل اللہ کے راہ میں اسے خرچ کرو، اپنے آگے کے لیے باسط کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب غفلت میں زندگی گزارو اور پھر جب روح نکالنے والے فرشتے آ جائیں اور پھر تم کہنے لگو اس وقت یہ اللہ اب ہمیں سمجھ میں آنے لگا، دنیا میں تو ہم دنیا کی جھنڈوں میں دنیا کے رنگینیوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب ہر چیز ہمیں سمجھ میں آنے لگا، اب تھوڑا سا مہلت دے دے، اب خوب نیکیاں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور پھر صالحین میں سے اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین اسے مہلت نہیں دے گا، اس وقت اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اے میرے بندو اب تمہیں ذکر کر کے کیا فائدہ، اب وقت چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، نیک اعمال کریں، عمل صالح کریں جو ہمارے لیے ہمیشہ کام آئے۔ یہ دنیا یہ چند دن ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تم ایسی زندگی گزارو جیسے مسافر کی طرح زندگی گزارو، یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ مقام نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ اس لیے دنیا میں دل لگانے کی کوشش نہ کریں، یہاں ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا آپ کو، اور آپ چاہیں گے کہ ہم اپنے ایک آرزو کو پورا کر لیے، تب تک آپ کو دوسری چیز سامنے آ جائے، دوسرا بھی پورا کر لیں گے، تیسرا آ جائے، یہاں سے آپ کبھی نہیں نپٹ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے کہا یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یہ دنیا تمہارے عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہاں تم دنیا کے اندر اپنے اس زندگی کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، اپنے عاقبت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لیں جہاں سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور کہا کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، اس کے لیے نہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ کوئی دائرہ ہے نہ بارڈر ہے، لیکن ایک مومن ایک اسلام کے اوپر سے چل کر کے زندگی گزارنی ہے، اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ہم اس زندگی میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کاش کر لیں، آخر کاٹنا تو وہی ہو جو بویا ہو۔ یاد رکھیے گا کہ ہم اس دنیا میں جس طریقے سے اعمال کریں گے ویسے ہی ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بہترین انداز میں بیان فرمایا، الیوم تجزا کل نفس
کاشتکار ہوں گے، کسان ہوں گے، آپ گیہوں بوتے ہیں تو بتائیے کہ گیہوں کی کٹائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ دھان بوتے ہیں تو ایسا ہوا ہے کہ دھان بوئے اور گیہوں کی کٹائی کریں، یا گیہوں بوئے تو انار اور سنترے کی کٹائی کریں؟ نہیں، بلکہ آپ جس کے لیے جس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں وہی چیز آپ کے گھر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ کہے گا کہ آج یہ کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسا ہی کاٹے گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اس کے سامنے آ جائے گا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا، اس کے نامہ اعمال کھلی کتاب ہوگی، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ انسان یہ کہے گا کہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس میں تو کوئی بھی چیز ایسے نہیں جو لکھی نہ گئی۔ کسی کو قرآن میں بیان فرمایا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ اور ایک حکم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، کس قدر خرابیاں آ گئی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس سے ہم سے برائیاں سرزد نہ ہوتی ہو۔ ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے طاغوتی اور شیطانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، اور بے محابہ برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ حشر کی رسوائی کا ڈر ہے، نہ قیامت کی ہولناک مناظر کی پرواہ ہے۔ اسی دنیا میں بری طرح پڑے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں ہمارے سامنے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم لوگ اپنے دین سے، اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان کی جو سیوا ہونا چاہیے آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے آج نہ ہماری عزت آبرو محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہے، نہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ ہے، نہ ہم محفوظ ہیں۔ اس لیے ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، جائزہ لیں، دن بھر میں ہم نے جو کیا ہے اس پر غور و فکر کریں، کتنے ہم نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی ہے، کتنی برائیاں کی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں جب بہت کی پرزور آندھی، بڑے بڑے طوفانی بغولوں، قداور شخصیتوں، مالداروں، وزیروں، خوبصورت محلات رکھنے والے انسانوں سے ٹکراتی ہے، تو اس کی یہ بہترین عمارت، چاندنی جیسی دانت، خوبصورت جسم، کڑے جوانی، سب خاک میں مل جاتا ہے۔ پھر ایک ایک پل کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ بیدار ہو جائیں، پھر ہم کیوں نہ بیدار ہو جائیں، اپنے اعمال کا ہم کیوں محاسبہ
کلیات ہیں ان سے ہم کو باجنا ہے. اللہ کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت، تصور کو نہ کریں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے یہ چند دن کی زندگی ہے. یہاں ہم چند دن کے مہمان ہیں، یاد رکھیے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تم زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر دلی، بمبے، ہریانہ سفر کے لیے جاتے ہیں تو یہ لگا رہتا ہے کہ میں اپنا گھر لوٹوں. آپ کو اسی لیے ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے، ہمیشہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر لوٹنا ہے. یہاں جہاں ہم مست و مگن ہیں اور جہاں ہم رہ کر کے دنیا کے رنگینیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہیں. اللہ کی بھروسے ایک وقت تھا وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا. آپ کو اگر یقین نہیں ہوتا ہے لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین دکھاتا ہے. لاک ڈاؤن میں آپ نے جائزہ لیا ہوگا، کیا عالم تھا، کیا عالم تھا. سوچئے ذرا، ذہن و دماغ سے غور کیجئے. میرے بھائیوں، اس وقت مسجدوں کا دروازہ بند تھا. کئی جگہ تو لوگ آپس میں لڑ گئے تھے کہ تم مسجد میں جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا. لیکن اللہ کے کرم سے آج مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کھلا ہوا ہے، ہم آنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے یاد رکھیے گا، آخر میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رہے عزت و ایمان کے ساتھ، جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے اجل عطا فرما. اللہ رب العالمین جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا. جب تک دنیا میں رکھے عزت و ایمان کے ساتھ، جب ہماری خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں مقبول ہو تو استغفر اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب درود پڑھا جائے تو درود پڑھے گا. سب سے بڑا کنجوس فقیر وہ شخص ہے جب درود پڑھا جائے اور خاموش ہے. اللهم بارك على محمد